نہیں، چنگیز نے وثوق اور خود اعتمادی سے کہا، وہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ وہ مسلمان ہے، میں رات کو اس سے ملنے جاؤں گا۔ وہ پورا راز اپنے ساتھ لا رہی ہے۔ اب ہمیں اپنے امام کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، میں یہ راز خود قاہرہ لے جاؤں گا۔ میرے دل کی شہزادی میرے ساتھ ہوگی۔ ہاں، مجھے خیال آتا ہے کہ میری غیر حاضری سے یہاں کسی کو یہ شک نہ ہو کہ میں کوئی فوجی راز لے کر بھاگا ہوں۔ یہ عورت بھی میرے ساتھ لاپتہ ہوگی۔ تم یہ مشہور کر دینا کہ تم نے مجھے اور اسے چوری چھپے ملتے دیکھا ہے، اور میں اس عورت کو بھگا کر یروشلم کی سمت نکل جاؤں گا۔ وکٹر گہری سوچ میں کھو گیا اور راشد چنگیز نشے میں چومتا رہا۔ جس وقت چنگیز وکٹر کے کمرے میں داخل ہوا تھا، اس وقت تھوڑی ہی دور افسروں کے رہائشی کمروں میں سے ایک میں یہ عورت داخل ہوئی جو چنگیز پر مر مٹی تھی۔ کمرے میں رہنے والا سویا ہوا تھا۔ اس عورت نے بے تکلفی سے اس کا ایک ٹخنا پکڑا اور زور سے جھٹکا دیا۔ وہ آدمی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ عورت نے ہنس کر کہا، اٹھو اٹھو، شکار مار لیا ہے۔ اس آدمی نے قندیل جلائی اور اس عورت کو اپنے بازوؤں میں لے کر بستر پر گرا دیا۔ کچھ دیر بے حیائی کے ننگے مظاہرے ہوئے، پھر اس سراہی میں جس میں یہ عورت چنگیز کے لیے شراب لے گئی تھی، جو شراب بچی تھی وہ اس آدمی نے پیالوں میں اڈیلی۔ دونوں نے پیالے خالی کیے۔ اب کہو کیا خبر لائی ہو؟ وہ جاسوس ہے، عورت نے کہا، اور مسلمان ہے۔ ہرمن کا شک صحیح ثابت ہوا ہے۔ بالکل صحیح، عورت نے کہا، شراب کا اور میرا جادو کام کر گیا ہے، ورنہ ہرمن جیسا ماہر سراغ رساں بھی اسے نہ پکڑ سکتا۔ اگر اس کی مصنوعی داڑھی میرے ہاتھ نہ آ جاتی تو شاید میں بھی ناکام رہتی۔ مجھے شک تو وہیں سے ہو گیا تھا جب اس نے پہلے روز شراب پینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں جان گئی کہ یہ مسلمان ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں پاک محبت کے لیے ترس رہی ہوں، تو اس نے مجھے پاک محبت دی، ورنہ ہمارے لوگ عورت کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے کپڑے اتارتے ہیں۔ محبت پاک ہو یا ناپاک، عورت کا جسم پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس آدمی نے کہا، یہ کمزوری ہر انسان میں موجود ہے۔ میں تمہیں بتایا تھا کہ تمہارا حسن اس آدمی کو بے نقاب کر دے گا۔ عورت مجسم طور پر پاس ہو یا عورت کا صرف تصور ہو، انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ یہ آدمی صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا سربراہ افسر تھا اور ہرمن کا نائب۔ ہرمن کو کسی طرح شک ہو گیا تھا کہ راشد چنگیز جاسوس ہے۔ ایک تو وہ تجربہ کار تھا، دوسرا اسے حکم ملا تھا کہ جس پر ذرا سا بھی شک ہو کہ جاسوس ہے اسے پکڑ لو۔ چنانچہ اس نے بڑے سخت انتظامات کر دیے تھے۔ راشد چنگیز کو شاید انہوں نے رات کو مسجد میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ ہرمن نے اپنے نائب سے کہا کہ چنگیز کو کسی عورت کے جال میں لا کر دیکھو کہ یہ آدمی صاف ہے یا مشتبہ۔ اس محکمے کے پاس اس مقصد کے لیے ایک سے ایک کایا عورت موجود تھی۔ اس عورت کو منتخب کیا گیا اور اسے چنگیز کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ یہ عورت اپنے فن کی ماہر تھی۔ اس نے یہ ڈرامہ کھیلا جو سنایا گیا ہے۔ چنگیز نے کبھی بھی نہ سوچا کہ ہر رات وہ کمرے سے نکل کر امام کے پاس جا رہا ہوتا ہے تو یہ عورت راستے میں مل جاتی ہے۔ یہ آتی کہاں سے ہے
اور اسے کس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ چنگیز جا رہا ہے، وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنی دردناک کہانی جو تم نے بتائی تھی سنائی تو وہ جذباتی ہو گیا۔ عورت نے ہرمن کے نائب کو یہ قصہ سنایا۔ وہ فوراً قائل ہو گیا، میں مسلمان ہوں، میں واقعی صلاح الدین ایوبی کے لیے جاسوسی کر رہی ہوں۔ مسلمان جذباتی قوم ہوتے ہیں، ہرمن کے نائب نے کہا، بلکہ یہ عجیب و غریب قوم ہے۔ مسلمان مذہب کے نام پر ایسی ایسی قربانیاں دے گزرتے ہیں جو کوئی اور قوم دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میدان جنگ میں ایک مسلمان 10 سے لے کر 15 صلیبی سپاہیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اسے وہ ایمان کی قوت کہتے ہیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں مسلمانوں کی اس روحانی قوت کا قائل ہو گیا ہوں۔ 8 یا 10 چھاپا ماروں کا ہمارے عقب میں چلے جانا، شب خون مارنا، ہماری رسد کو نظر آتش کر کے غائب ہو جانا، گھیرے سے نکل جانا، نہ نکل سکے تو اپنی لگائی آگ میں زندہ جل جانا، کوئی معمولی بہادری نہیں، اسے مافوق الفطرت کہا جاتا ہے۔ میں تو اسے معجزہ ہی کہا کرتا